السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پاکستان جب بنا تھا تو کسی لسانیت کے نام پہ نہیں بنا، صوبے کے نام پہ نہیں بنا، برادری کے نام پہ نہیں بنا، ایک نعرے کے نام پہ بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور فارمولہ یہ طے ہوا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے ان کو ملا کے ایک ملک بنا لیا جائے جس کا نام پاکستان ہوگا۔ اس وقت یہ پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبہ اور سندھ اور بلوچستان یہ تو تھے ہی، کشمیر کی آبادی مسلمانوں کی تھی، حکمران غیر مسلم تھا۔ حیدرآباد، جوناگڑھ، منہ بہادر آبادی ان کی زیادہ تھی، حکمران مسلمان تھے۔ کیفیت اس وقت یہ تھی۔ تو بہرحال پاکستان بن گیا۔ اس کے جو حکمران تھا اس نے انڈیا کے ساتھ ساز باز کر لی، انڈیا نے فوجیں داخل کر دی۔ قائد اعظم نے پاکستان کا اس وقت کا آرمی چیف تھا جنرل گریسی صاحب، ان کو کہا کہ تم بھی فوجیں داخل کرو، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پھر قائد اعظم کے حکم پہ یہ سردار عبدالقیوم صاحب، یعنی قائد اعظم کا حکم چاہت کہہ لیں، اور یہ فاٹا کے لوگ تھے، گلیاد کے لوگ تھے، یہ سارے لوگ آگے بڑھے۔ اور جتنا آج جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہ ہمیں کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا، یہ ہمیں بزور بازو ملا ہے پاکستان کو۔ اور انڈیا گیا تھا یو این میں 1948 میں کہ جناب ابھی جنگ بندی ہو جائے اور ہم یہاں پہ رائے شماری کروائیں گے۔ اس کے بعد جو کلہاڑی ہم نے اپنے پاؤں پہ ماری وہ شملہ معاہدہ تھا، جس میں ہم اپنے قدموں پہ خود کلہاڑی ماری کہ جناب یہ ہم آپس میں طے کر لیں گے۔ 4 جنگیں ہو چکی ہیں کشمیر کے مسئلے پہ۔ 48 کی جنگ ہے، پھر 65 کیا، 71 کیا، کارگل کی جنگ ہے، یہ ساری کشمیر کے مسئلے پہ ہوئی ہیں۔ پاکستان کے بانی انہوں نے کہا تھا یہ شہر آ گیا، سنتاس معاہدے کی باتیں ہوئی ہیں۔ سنتاس معاہدے میں ایک تو یہ تھا ستلج بیاس راوی وہ رہ گئے، لیکن اس میں یہ تھا کہ جتنی چینل کی ضرورت ہے اتنا پانی چھوڑنے کا انڈیا پابند تھا۔ اور یہ شک بھی انجینئر صاحب نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ جہلم چناب اور اس پہ سندھ پہ انڈیا رن آف دا ریور پروجیکٹ بنا سکتا ہے، یعنی سٹوریج نہیں کرے گا، رن آف دا ریور پروجیکٹ بنا سکتا ہے۔ تو انڈیا نے دونوں جگہ ڈیویٹ کیا۔ ایک تو چینل کی ضرورت کے مطابق پانی نہیں دیا جو ہمیں ملنا چاہیے تھا، اس کی وجہ یہ آج ہمارے لاہور میں، اگر آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے لاہور میں 25 فٹ پہ بور پہ پانی نکل آتا تھا تو آج ہمیں 700 فٹ پہ پانی لاہور میں نہیں مل رہا لاہور میں، ٹھیک ہے۔ اور جناب ہمارے پاکستان میں اس وقت ہماری جو زراعت ہو رہی ہے اس کا بہت بڑا حصہ آج ٹیوب ویل پہ شفٹ ہو گیا۔ ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری انرجی کرائسس کا مسئلہ ہے، بھائی ہماری آدھی سے زیادہ اکانومی اگر ایگریکلچر پہ ہے تو اس کے لیے ہم ٹیوب ویل پہ ساری ہماری جو بجلی کی کنزپشن ہے وہ زیادہ تر ہم اپنی زراعت پہ لگا رہے ہیں، اور اس کا تعلق بھی ہمارے پانی کے ساتھ۔ آج سے 10 سال پہلے ایک سیشن تھا، شامی صاحب وہاں موجود تھے، تو میں نے وہاں پہ ایک بریفنگ دی کہ ایک تو مسئلہ نا ہمارا پانی روکنے کا، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈبو کے ماریں گے۔ 2014 کا جو سیلاب تھا، میں 2014 کی بات کر رہا ہوں، دریائے چناب کا سیلاب تھا، یہ ایک مصنوعی سیلاب تھا۔ ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں اس پہ پی ایچ ڈی ہوئی ہے کہ 2014 کا سیلاب مصنوعی سیلاب تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم جہلم پہ اور سندھ پہ ہم ڈیم مزید بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے۔ چناب پہ ہم سٹوریج ڈیم نہیں بنا سکتے کیونکہ چناب جب پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو یہ سارا زمینی ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ اور انڈیا نے اس پہ بگلیار بنایا، سلال بنایا، بگلیار 1 2 جتنے اس نے سٹوریج ڈیم بنا لیے ہیں۔ جب ہمارے یہاں برسات کا موسم ہوتا ہے اور ہم پہلے پانی میں ڈوبے ہوتے ہیں تو انڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انڈیا ہمارا دوست نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہمیں اس سے کسی اچھے کی امید نہ پہلے تھی نہ آئندہ کبھی رکھنی چاہیے ہمیں۔ ابھی خاص طور پہ انڈیا میں جو بی جے پی کی حکومت ہے، انہوں نے بھی 3 باتیں کہی تھی پچھلی الیکشن کمپین میں۔ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنائیں گے، آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کریں گے،
تیسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سندھ طاس معاہدہ ختم کریں گے. 2 چیزیں وہ کر چکے ہیں. اور تیسری انہوں نے یہ پچھلے سال جنوری میں انڈیا نے ایک دفعہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم اسے پیچھے ہٹ رہے ہیں. جو جانتے ہیں اس کو لیٹسٹ، تو ہمارے انجینئر صاحب نے بات کی، واقعی ہماری جو پاکستان کا جو انڈس واٹر کونسل ہے، پیچھے جماعت علی شاہ صاحب بھی اس کے رہے ہیں ذمہ دار، انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہمارے ملک کا رہا. پچھلی گورنمنٹ میں ایک دفعہ انہوں نے پورے ملک میں پاکستان نے بھیجے، نمائندے بھیجے جناب کہ تم نے کشمیر کے لیے لابنگ کرنی ہے. جن لوگوں کو بھیجا وہ اپنے فیملیاں ساتھ لے گئے، بیوی بچے ساتھ لے گئے. انہوں نے اس کو انٹرنیشنل ٹرپ سمجھا اور وہاں جا کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے، کوئی تیاری نہیں تھی ہے ان کی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ملک کی سبکی ہوئی، یعنی ہم نے ایڈوکیسی کرنی تھی اس کی بجائے بےعزتی کروا کے آگے. اچھا، حل کیا ہے؟ یہ جو گزشتہ 40 سال گزرے ہیں اس میں ہم نے 2 پراکسی وار لڑی ہیں. ایک جب یو ایس ایس آر آ گیا تھا افغانستان میں، اگر ہم وہ جنگ ادھر نہ لڑتے تو ہمیں بلوچستان میں لڑنی پڑنی تھی. امریکہ جب آیا افغانستان میں، اگر وہ جنگ افغانستان میں نہ لڑی جاتی، وہی جنگ ہمیں پاکستان میں لڑنی پڑنی تھی. یہ ہمیں سمجھ ہونی چاہیے اس بات کی. کشمیر کے جو مقامی لوگ کھڑے ہیں 2016 کے بعد، برہان وانی اور یہ باقی جتنے لوگ کھڑے ہو گئے، بیک چینل اور پراکسی پاکستان کو ان کی مدد کرنی چاہیے. غزہ کا مسئلہ بالکل دفن ہو رہا تھا، فلسطین کا دفن ہو رہا تھا. ماشاءاللہ وہ لوگ کھڑے ہوئے، قربانی انہوں نے دی، آج وہ مسئلہ ہائی لائٹ ہو گیا. اب انشاءاللہ وہ دفن نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالی. سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈاکٹر لیاس صاحب بھی بات کر کے گئے ہیں، میں آپ کو بھی یہ بات کہوں گا. اتنی قوت ہمارے ملک میں سوشل میڈیا کی ہے، ہماری یوتھ میں، کہ انہوں نے پوری ریاست کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا اس وقت، یعنی سب کے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو ہمیں اس قوت کو کشمیر کے لیے، نظریہ پاکستان کے لیے ان کے ذہن بنانے ہیں، ان کو آپس کی لڑائی سے نکالنا ہے. مایوسی، سب سے بڑی بات مایوسی سے نکالنا ہے. یہ جو مایوسی چھائی ہوئی ہے انڈیا میں بھی الیکشن آ رہے ہیں مئی میں. اگر انہوں نے اس سے پہلے کہ جب ابھی نندن والا واقعہ ہوا تو انڈیا نے کچھ کیا، تو آئندہ بھی یہ 2-3 مہینے کے اندر انڈیا کی ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنے کی. انڈیا کی ضرورت ہے الیکشن کے لیے، اور اس کا بدلہ پھر پاکستان کس طرح لیتا ہے، یعنی چھوٹے سے پیمانے پہ بہرحال. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو آپس کی لڑائی سے نکال کے ان کو نیشنل ایشوز پہ کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ سوچ بھی ختم کرنی ہے جی اپنا گھر بچاؤ. وہی جنگ اگر ہم پراکسی کشمیر میں لڑ لیتے تو ہمیں آج بلوچستان میں نہیں لڑنی پڑنی تھی، یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے، آپ وہاں لڑیں گے، یہاں بچیں گے. اور اگر آپ اپنے گھر کے اندر محدود ہو جائیں گے تو اتنی ہماری شہادتیں 1948 میں 65-71 میں نہیں ہوئیں جتنی گزشتہ 10-12 سالوں میں ملک کے اندر ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ اگر یہ پکڑا گیا جناب کہ انڈیا کا کلبھوشن ہے یا باقی لوگ ہیں، تو ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس میں کسی کو شک تو نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ملک وایا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے سب کو پتہ ہے کہ انڈیا تھا اور انڈیا ہی ہے. اور یہ بی جے پی والے، یہ ہندوتوا ان کا ایجنڈا ہے. یہ کانگریس کی حکومت نہیں، یہ بی جے پی کی حکومت ہے. ٹھیک ہے، یہ خاص موقع ہے کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کا، کشمیر کے مسئلے پہ سٹینڈ لینے کا، کشمیر کے مسئلے پہ قوم کی ذہن سازی کرنے کا. ہم اپنی یوتھ کو سمجھا دیں یہ مسئلہ کیا ہے. انشاءاللہ ہمارے نوجوان جب یہ مقابلے پہ آتے ہیں تو دنیا کا مقابلہ کر سکتے اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، میں شامی صاحب کے ساتھ ساتھ باقی بھی ماشاءاللہ بہت اہم ذمہ داران موجود ہیں. میں کہوں گا ابھی جو حکومت بن رہی ہے، اللہ کرے ہمارے ملک میں سیاسی استحکام آ جائے، اللہ کرے آ جائے. تو بظاہر تو مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے قوم کو، یعنی اس جو آگ اندر لگی ہوئی ہے اس آگ کو ہم نے بجھانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے، ہمارے ملک کے اندر کے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ فارمولہ ہے. اور ایک قرآن مجید کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزالون یقاتلونکم، یہ ہمیشہ تمہارے سے لڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے، قائد اعظم نے ایسے نہیں کہا. قائد اعظم بھی جب آئے تھے برطانیہ سے تو بڑے مخلصانہ جذبات لے کے آئے تھے کہ میں نے جناب ساتھ چلانا ہے.
لیکن جلدی ان کو سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ دو اکٹھے نہیں چل سکتے. اسی پہ دو قومی نظریہ بنا تھا, اسی پہ پاکستان بنا تھا, اسی پہ اگلی جنگ ہے, اگلی لڑائی ہے. یہ جنگ ہم نے لڑنی بھی ہے اور انشاءاللہ جیتنی بھی ہے انشاءاللہ.